صفحہ نمبر 114 جاری ہے۔ آیات 1 تا 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ بمحاورہ ترجمہ: سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور ان کی قسم جب وہ اسے روشن کر دے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ دے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا۔ تشریح: آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس حاصل کر لیا۔ ارشاد ہے کہ قسم ہے سورج کی اور اس وقت کی جب دھوپ خوب چڑھتی ہے۔ ضحیٰ اس وقت کو کہا جاتا ہے جب سورج طلوع ہو کر کچھ بلند ہو جائے اور اس کی روشنی زمین پر پھیل جائے، اس وقت وہ انسان کو قریب نظر آتا ہے اور تمازت زیادہ نہیں ہوتی۔ دوسری قسم چاند کی کھائی ہے جب وہ سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ سورج اور چاند اپنے اپنے سفر پر رواں ہیں۔ صفحہ نمبر 115۔ سورج آگے چل رہا ہے، پیچھے چاند آ رہا ہے۔ بعض مرحلے ایسے آتے ہیں کہ سورج کے سامنے سے چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی نابود ہو جاتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد چاندنی پھیلتی ہے۔ آیت نمبر 3۔ اور قسم ہے دن کی جب سورج پوری طرح روشنی اور صفائی کے ساتھ جلوہ گر ہو جاتا ہے، اس وقت اس دوران میں اس سے متعلق امور انجام دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب دن نکل آتا ہے تو آفتاب روشن نظر آنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 4۔ قسم ہے رات کی جب وہ آفتاب پر چھا جائے، یعنی آفتاب کی روشنی کو مستور کر دے۔ رات کی آمد پر سورج چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی رات بھر غائب رہتی ہے۔ اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، کیونکہ رات کی اصل حقیقت سورج کا افق سے نیچے اتر جانا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی میں زمین کے اس حصے تک نہیں پہنچ سکتی جہاں رات طاری ہو گئی ہو۔ آیت نمبر 5۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ بعض کے نزدیک ما بناہا سے مراد اس کا بنانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ حاصل کیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ آیات 6 تا 10۔ والارض وما طحاها ونفس وما سواها والعمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ بمحاورہ ترجمہ: اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی اور اس ذات کی جس نے اسے ہموار کیا، اور پھر اس گناہ اور پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈال دی۔ صفحہ نمبر 116۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ نفس حاصل کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ تشریح: آیت نمبر 6 اور 7۔ اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا یا ہموار کیا، اور قسم ہے جان کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا، برابر کیا، اور اس میں تمام قوتیں مناسب طریقے پر رکھیں، اس کا مزاج اعتدال کے ساتھ بنایا، جو اس ظاہر و باطنہ، طبی، نفسانی اور روحانی قوتیں اس میں بدیت کی۔ ہموار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایسا جسم عطا کیا جو اپنے قامت راست اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے دماغ کے اعتبار سے انسان کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے موزوں تھا۔ اس کو دیکھنے، سونگھنے، چھونے، چکھنے کے ایسے حواس عطا کیے جو اپنے تناسب اور اپنی خصوصیات کی بنا پر اس کے لیے بہترین ذریعہ علم بن سکتے تھے۔ اس کو قوت فکر، قوت اور عقل استدلال، قوت حافظہ، قوت تمیز، قوت فیصلہ اور قوت ارادی عطا کی، اور نیکی اور بدی پر چلنے کی استعداد دی۔ آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کے ذریعے انسان کو بھلائی اور برائی میں فرق کرنے کی سمجھ دی، اور انبیاء کے ذریعے کھول کھول کر بتلا دیا کہ یہ راستہ بدی کا ہے اور یہ نیکی کا۔ اس کے اندر خالق نے نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات اور میلانات رکھ دیے ہیں، اور یہ چیز جس کو ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصورات ودیت کر دیے ہیں کہ اخلاق کی کوئی چیز بھلائی ہے اور کوئی چیز برائی۔ اچھے اخلاق و اعمال برے اخلاق و اعمال یکساں نہیں۔ بد کرداری ایک کبھی چیز ہے، تقوی ایک اچھی چیز ہے۔ آیت نمبر 9۔ تحقیق فلاح کیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ تزکیہ نفس کے معنی ہے پاک کرنا، ابھارنا اور نشوونما دینا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو فجور، بدکرداری سے پاک کرے، اس کو ابھار کر تقوی کی بلندی پر لے جائے اور اس کے اندر بلائی کی نشوونما دے، وہ فلاح پائے گا۔ آیت نمبر 10۔ وہ شخص نامراد ہو گیا جو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشوونما دینے کی بجائے اس کو دبا دے، اس کو بہکا کر برائی کے رجحانات کی طرف لے جائے اور فجور کو اس پر اتنا غالب کر دے کہ تقوی اس کے نیچے دب کر رہ جائے، یعنی وہ ناکام ہوا جس نے نفس کو مٹی میں ملا دیا، اس نے تزکیہ حاصل نہ کیا۔ صفحہ نمبر 117۔
آیات 11 تا 15۔ قذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ بامحاورہ ترجمہ: ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا۔ جب اس قوم کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس نے پانی پینے میں مانع نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کو اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ پھر ان کے گناہ کی پاداش میں اس کے رب نے اس پر ایسی آفت توڑی کہ سب ایک ساتھ پیوند خاک کر دیا اور اس کے انجام کا خوف نہیں۔ تشریح آیت نمبر 11۔ قوم سمود کے لوگ بڑے سرکش تھے، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا تھے، شرک بھی کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس قوم کے فرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود میں رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تم کس گندگی میں پڑے ہو۔ اس قوم نے اپنی سرکشی کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا اور اس کی بات تسلیم نہ کی، حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ آیت نمبر 12۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ان میں ایک بدنصیب اٹھ کھڑا ہوا، یعنی وہ سرکشی میں دوسروں سے بڑھ گیا۔ اس کا نام قدار بن صالف تھا۔ اس کے ایک بہت خوبصورت اور دولتمند فحشہ سے تعلقات تھے۔ صفحہ نمبر 118۔ اس عورت کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے پریشان تھے۔ اس عورت نے قدار سے اونٹنی کو قتل کرنے کو کہا۔ قدار نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ آیت نمبر 13۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، خبردار، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ زمین میں جہاں چاہے گی چرتی پھرے گی، اور ایک دن سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہوگا اور دوسرا دن تمہارے لیے ہوگا۔ اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو یاد رکھو کہ تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ آیت نمبر 14۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی، ان کو جھٹلایا اور اپنے سب سے زیادہ شریر اور سرکش سردار قدار کو پکارا کہ اس اونٹنی کا کام تمام کر دے، اور وہ بدبخت اس کام کا ذمہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے گناہ کی وجہ سے معاملہ الٹ دیا اور اس میں سب کو برابر کر دیا۔ ایک چیخ آئی اور زلزلہ آیا جس سے سب کے سب ملیہ میٹ ہو گئے، ایک بھی کافر زندہ نہ بچا۔ آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرح نہیں ہے کہ قوم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے بعد سوچے کہ اس اقدام سے کہیں ملک میں شورش برپا نہ ہو جائے۔ اس کا اقتدار سب سے بالا تر ہے، اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی ان سی طاقت ہے جو سزا یافتہ مجرموں کا انتقام لینے کے لیے اس کا پیچھا کرے گی۔ سورۃ اللیل آیات 1 تا 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشاها والنہار اذا تجلاها وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فاما من اعطى واتقى۔ صفحہ نمبر 119۔ بامحاورہ ترجمہ: قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے گی اور دن کی جب وہ روشن ہوا، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے مال دیا راہ خدا میں اور پرہیزگاری اختیار کی۔ تشریح آیت نمبر 1 اور 2۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے۔ رات اور دن کے اختلاف سے یہ بات واضح ہوئی کہ ماحول کے مختلف ہونے کی وجہ سے اعمال بھی مختلف ہوں گے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کا دار و مدار ماحول پر ہوتا ہے۔ جیسا کسی کو ماحول میسر ہوگا اس کے مطابق اخلاق کی تعمیر ہوگی۔ تعلیم، تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقصد بھی یہی ہے کہ ماحول ٹھیک رہے۔ اگر ماحول درست نہیں تو اخلاقی خسنہ پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا ماحول کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ جس طرح رات اور دن مختلف ہیں، اس طرح ان میں انجام دیے جانے والے کام بھی مختلف ہیں۔ آیت نمبر 3۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی ایک ہی شکل و صورت کے دو ہستیوں میں جنسی تفریق ڈال دی۔ یہ تفریق جس طرح پیدا ہوتی ہے اس کی علت کوئی نہیں بنا سکتا۔ عمل کے ابتدائی دور میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نر ہے یا مادہ، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب جنسی تفریق واضح ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 4۔ ارشاد ہے کہ بے شک تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں، کوئی کفر و شرک کے پروگرام پر عمل کر رہا ہے اور کوئی ایمان کی دعوت دے رہا ہے، کوئی دھوکہ فریب سے دوسروں کا مال ہضم کرنا چاہتا ہے اور کوئی ایمان کی سلامتی کی فکر میں ہے،
اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرتا ہے، یعنی تمہارے اعمال اور کوششیں بھی مختلف اور متضاد ہیں، اور ان مختلف اعمال اور کوششوں پر نتائج بھی مختلف مرتب ہوں گے۔ آیت نمبر 5، اور جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور پرہیزگاری اختیار کی، اس نے مال میں اضافہ ہوتا رہا اور اس کا مقام بھی بڑھتا رہا، یعنی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیکی کے لیے مال خرچ کرے۔ صفحہ نمبر 120۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ رائے خدا پر خرچ کرنے میں ہمیشہ پیش ہوتے تھے۔ آیات 6 تا 10، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ بمحاورہ ترجمہ، اور اچھی بات کو سچ ماننا، پس ہم عنقریب اس کے لیے آسانی کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا، اس کو ہم آہستہ آہستہ سختی میں پہنچا دیں گے۔ تشریح آیت نمبر 6، اور وہ بھلی بات کی تصدیق کرتا ہے، بلائی کی تصدیق کرتا ہے۔ بلائی میں عقیدے، اخلاق اور اعمال تینوں کی بلائی شامل ہے۔ عقیدے کی بلائی کی تصدیق یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک کو چھوڑ کر توحید، آخرت اور رسالت کو برحق مانے۔ اخلاق و اعمال کی بلائی یہ ہے کہ وہ خیر و صالح کے اس نظام کو تسلیم کرے جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، یعنی وہ شریعت الہی کی تصدیق کرے اور اس کو مانے۔ آیت نمبر 7، جو شخص نیک راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور دل سے خدا سے ڈرتا ہے اور اسلام کی بھلی باتوں سے کو سچ جانتا ہے اور بشارت ربانی کو صحیح سمجھتا ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی عادت کے مطابق نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے اور انجام کار انتہائی آسانی اور راحت کے مقام پر پہنچا دیں گے جس کا نام جنت ہے۔ آیت نمبر 8، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب پر کی پرواہ نہیں کرتا، اور جس نے کنجوسی دکھائی اور بے پرواہی اختیار کی، ایسا شخص لوگوں سے دور رہے، اللہ سے دور رہے۔ صفحہ نمبر 121، جنت سے دور رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ اپنے مال پر غرور کرتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ امیہ اور ابو جہل بھی یہی کہتے تھے، ہمارے پاس مال اور اولاد کی فراوانی ہے، ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 9، جس نے بخل کیا اس نے بے نیازی اور بے پرواہی اختیار کی اور بھلی باتوں کو جھٹلایا، کلمہ توحید کی تکذیب کی، کفر و شرک میں مبتلا رہا اور اس پر اصرار کرتا رہا۔ یہاں بخل سے مراد خدا اور نیکی اور بلائی کے کاموں میں مال خرچ کرنا ہے، اور بے نیازی سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیا کے مادی فائدوں ہی کو اپنی محنت و مشقت کا مقصود بنا لے اور اس بات کا خیال نہ کرے کہ خدا کس بات سے خوش ہے اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ آیت نمبر 10، جس نے خدا کی راہ میں خرچ نہ کیا، اس کی خوشنودی اور آخرت کی پرواہ نہ کی، اسلام اور اللہ کی باتوں کو جھوٹ جانا، اس کا دل روز بروز تنگ اور سخت ہوتا چلا جائے گا، نیکی کی توفیق سلب ہوتی جائے گی اور آخرکار آہستہ آہستہ عذاب الہی کی انتہائی سختی میں پہنچ جائے گا۔ یہی اللہ کی عادت ہے کہ شہداء جب نیک عمل اختیار کرتے ہیں اور اشقیاء جب بد عمل اختیار کرتے ہیں تو دونوں کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 121 اجاری ہے، آیات 11 تا 15، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى۔ بمحاورہ ترجمہ، اس کا مال اس کو فائدہ نہ دے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے اور بے شک دنیا اور آخرت ہمارے ہاتھ میں ہے، پس میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کرتا ہوں، اس میں صرف بدبخت داخل ہوں گے۔ صفحہ نمبر 122 تشریح آیت نمبر 11، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، وہ مال جس کے لیے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا، ان کا حق چھینتا تھا، یعنی جس مال و دولت پر گھمنڈ کر کے وہ آخرت کی طرف سے بے پرواہ ہو رہا تھا، وہ ذرا بھی عذاب الہی سے نہ بچ سکے گا۔ آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ انسان کو دنیا میں بے خبر نہ چھوڑے، بلکہ اسے بتا دے کہ راہ راست کون سی ہے اور غلط راہ کون سی، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سا راستہ اختیار کرے وہ فرمانبردار بنے گا اور کون سا رویہ اختیار کرے بندہ نافرمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت پر مجبور نہیں کرتا کہ وہ ضرور ہی سیدھا راستہ اختیار کرے۔ آیت نمبر 13، اس آیت کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا سے آخرت تک
تم کہیں بھی ہماری گرفت سے باہر نہیں، کیونکہ ہم دونوں جہانوں کے مالک ہیں، دوسروں سے ہماری ملکیت دنیا اور آخرت دونوں پر قائم ہے، تم ہماری بتائی ہوئی راہ پر چلو یا نہ چلو، جو شخص جو راہ اختیار کرے دنیا اور آخرت میں اس کے موافق اس سے برتاؤ کریں گے۔ آیت نمبر 14، میں تو تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں جو شعلہ مارتی ہے، یعنی تمہیں بھڑکنے والی آگ سے خبردار کر دیا گیا ہے۔ اگر کلمہ توحید اور ایمان کی تکذیب کرو گے تو بھڑکتی ہوئی آگ بھی تیار ہے، اس کا شکار بنو گے۔ آیت نمبر 15، بھڑکتی ہوئی آگ میں صرف وہ شخص داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور کبھی نہ نکل سکے گا۔ یہ آگ یعنی دوزخ بہت بری جگہ ہے اور عذاب الہی کا نتیجہ ہے۔ ایک اشقی ہوتا ہے جو کم درجے کا بدبخت اور ایک اشقی جو بہت بڑا بدبخت ہو۔ آیات 16 تا 21، الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ صفحہ نمبر 123، بمحاورہ ترجمہ، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ کر عنقریب اس سے پرہیزگار بچا لیا جائے گا۔ جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کو کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دنیا ہو، مگر اس کو اپنے بزرگ اور برتر رب کی رضا چاہیے اور وہ عنقریب اس میں خوش ہوگا۔ تشریح، آیت نمبر 16، فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ جس نے کلمہ توحید اور نبی کی تکذیب کی اور جس نے کتب سماویہ اور آخرت کی تکذیب کی، یعنی ہر معروف چیز کو جھٹلایا، نہ صرف جھٹلایا بلکہ روح گردانی کی، بات تک نہ سنی۔ اللہ کا نبی خدا کا پیغام اور احکام شریعت سنا رہا ہے، مگر یہ شخص پرواہ نہیں کرتا، کفر و شرک میں ملوث ہے۔ آیت نمبر 17، جو شخص پرہیزگار ہے اس کو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے دور رکھا جائے گا، پرہیزگار لوگوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی، صاف بچا دیے جائیں گے۔ اس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق کے ہیں۔ آیت نمبر 18، متقی سے مراد وہ شخص ہے جو تزکیہ حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تزکیہ کے معنی نشوونما اور طہارت ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا شخص ترقی کی راہ پر جا رہا ہے اور پاکیزگی بھی حاصل کر رہا ہے، وہ اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرتا ہے۔ اس کا مقصد نفس کو رذیلہ، بخل اور طمع وغیرہ سے پاک کرنا ہے۔ آیت نمبر 19، وہ اپنا مال اس لیے خرچ نہیں کر رہا کہ اسے کسی مخلوق کے احسان کا بدلہ اتارنا مقصود ہے، وہ صرف رضائے الہی اور تزکیہ نفس کی خاطر اپنا مال خرچ کر رہا ہے، وہ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 20، وہ تو صرف خالص رضائے مولا کی طلب اور دیدار الہی کی تمنا میں گھر بار لٹا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مال دولت ہو یا نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی خوشنودی کا اصول اس کی زندگی اور عمل کا محور ہوتا ہے، وہ اپنا مال صرف اور صرف رائے خدا میں خرچ کرتا ہے۔ آیت نمبر 21، وہ متقی جو رائے خدا میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اس کا یہ صلہ ملے گا کہ عنقریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی نے آخرت میں اس قدر انعام و اکرام سے نوازیں گے کہ وہ بھی راضی ہو جائے گا، اسے اپنے اثار کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 134، سورۃ الضحیٰ، آیات 1 تا 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجاہ ما ودعک ربک وما قلاہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ بمحاورہ ترجمہ، قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پچھلے حالات پہلے حالات سے بہتر ہیں، اور عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاؤ گے۔ تشریح، آیت نمبر 1، قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی، ضحیٰ دن کے حصے کو کہتے ہیں جب دن خوب روشن ہو جاتا ہے، یعنی سورج بلند ہو جاتا ہے اور اس کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے، اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ نمبر 2، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس آیت میں رات کے لیے لفظ سج استعمال ہوا ہے، لفظ سجا استعمال ہوا ہے، جس میں صرف تاریکی چھا جانے ہی کا نہیں بلکہ سکوت اور سکون طاری ہو جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ رات کی اس صفت کا سورت کے مضمون سے گہرا تعلق ہے۔ صفحہ نمبر 125، آیت نمبر 3، کچھ مدت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا۔ مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ سخت غمگین ہوئے
اس کیفیت میں سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو روشنی اور رات کو سکون کی قسم کھا کر فرمایا کہ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہے۔ آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ نے کی پچھلی حالت پہلی حالت سے کہیں اعلیٰ ہے۔ بعد کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شوکت اور آپ کی قدر و منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفوذ اور اثر پھیلتا چلا جائے گا۔ آیت نمبر 5، وہ وقت دور نہیں کہ جب تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ کہ یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگیں ہو گیا۔ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون اور ضابطہ کی تابع ہو گئی اور جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی پاش ہو گئی۔ آیات 6 تا 11، علم یجد کا یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ بامحاورہ ترجمہ، کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا، پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفلس پایا تو غنی کر دیا۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ چھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کو بیان۔ صفحہ نمبر 126، تشریح، آیت نمبر 6، ارشاد ہے کہ ہم تو اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد انتقال فرما چکے تھے۔ 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر تک اپنے دادا کی کفالت میں رہے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی۔ انہوں نے زندگی بھر آپ کی نصرت و حمایت کی۔ ہجرت سے کچھ پہلے وہ بھی انتقال فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اوس و خزرج نے آپ کی حفاظت کی۔ آیت نمبر 7، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت الہی کے احکام اور علوم سے بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم و رواج سے بیزار تھے۔ عشق الہی کی آگ سینہ میں بھڑک رہی تھی لیکن کوئی صاف کھلا راستہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک حقیقی کو پکارتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں فرشتہ کو وحی دے کر بھیجا اور دین حق نازل فرمایا۔ آیت نمبر 8، ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفلس پایا، پس اس نے مستغنی کر دیا، بے پرواہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی احتیاج کی زندگی تھی۔ آپ بچپن میں اپنے دادا اور چچا کے زیر کفالت رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی، اللہ نے کافی نفع دیا۔ پھر ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ کے مال میں مضاربت کرنے لگی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی اور اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب منشاء اپنی دولت صرف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا حضرت ابو بکر صدیق کے مال نے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نادار تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ آیت نمبر 9، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یتیم کس قسم کے سلوک کا مستحق ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصالت سے ساری امت کو تعلیم دی کہ یتیم کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ بلکہ ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا سلوک کرو۔ جب یتیم کو دیکھو تو یاد کرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ صفحہ نمبر 127، آیت نمبر 10، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سائل کو مت چھڑکو، مانگنے والوں سے تنگ نہ ہو، حاجت مند کے سوال سے گھبرا کر چھڑکنے، ڈانٹنے یا شیوا اختیار نہ کرے بلکہ فراخ دلی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ سائل سے مراد حقیقی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مالداروں کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے، ان کا حق ادا کرو۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر چیز سائل اس کا مصداق نہیں بلکہ وہ حقیقی سائل مراد ہے جو اعانت کا مستحق ہے۔ پیشہ ور سائل کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ آیت نمبر 11، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انعام تم پر کیا ہے اس کو بیان کرو۔ اس کے احسان کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ظاہر کرنا چاہیے تاکہ اس کے احسانات کا شکر ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار احسانات کیے، ختم نبوت عطا فرمائی اور قرآن کی عظیم دولت عطا کی۔ قرآن کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو حاصل ہوا۔
صفحہ نمبر 127 جاری ہے۔ سورۃ علم نشرح آیات 1 تا 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ بمحاورہ ترجمہ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ نہیں کھولا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اتار دیا جس نے جھکا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ صفحہ نمبر 128 تشریح۔ اس مقام پر اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ نہیں کھولا اور اس میں علوم اور معارف کے سمندر نہیں اتارے؟ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں فرائض اور رسالت کو ادا کرنے اور مشکلات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی؟ اور کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم حوصلہ نہیں دیا تاکہ بے شمار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی مزاحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے نہ پائیں؟ آیت نمبر 2 اور 3۔ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بوجھ نہیں اتارا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو جھکا دیا تھا؟ یہ بوجھ دین کے نفاذ کا بوجھ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوث کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو قائم کریں، اور ہم نے اس بوجھ کو ہلکا اس طریقہ سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت پیدا فرما دی جو قرآن پاک کے پروگرام کو پھیلانے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ اتنے بڑے پروگرام پر عمل درآمد کرنا آسان کام نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امداد کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت پیدا فرما دی۔ حمایت کے ذریعے کام کو تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ آیت نمبر 4۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا، پیغمبروں اور فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا۔ تم دنیا میں تمام سمجھدار انسان نہایت عزت و وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اذان، اقامت، خطبہ، کلمہ طیبہ اور تحیات وغیرہ میں اللہ کے نام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ خدا نے جہاں بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا وہیں آپ کی اطاعت کی بھی تاکید کی۔ آیات 5 تا 8۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ صفحہ نمبر 129۔ بامحاورہ ترجمہ، پس بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی محنت میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی طرف دل لگاؤ۔ تشریح۔ آیت نمبر 5 اور 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات سے دل برداشتہ نہ ہوں، یہ حالات زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بے شک موجودہ مشکلات کے بعد آسانی ہونے والی ہے، اور تاکید مزید عید کے لیے پھر کہتے ہیں کہ ضرور موجودہ سختی کے بعد آسانی ہو کر رہے گی۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو سختیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیں اور رنج و تعب کھینچے، ان میں سے ہر ایک سختی کے ساتھ کئی آسانیاں ہیں۔ حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ سب مشکلات ایک ایک کر کے دور کر دی گئیں اور ہر ایک سختی اپنے بعد کئی آسانیاں لے کر آئی۔ اب بھی اللہ کی عادت یہی ہے کہ جو کوئی دنیا میں مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرے، صبر کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اس کے فضل و کرم کا امیدوار ہو تو اللہ ضرور اس کے حق میں آسانی کرے گا۔ آیت نمبر 7 اور 8۔ فارغ ہونے سے مراد اپنے مشاغل سے فارغ ہونا ہے، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے مشاغل ہوں یا اسلام قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت، یا بادشاہوں کو دعوت حق کے لیے خطوط لکھنا، یا اپنے گھر بار اور دینوی کاموں میں مشاغل وغیرہ۔ جب اور کوئی مشغولیت نہ رہے تو اپنا وقت عبادت کی ریاضت و مشقت میں صرف کرو اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ بھی ہے کہ خلق کو سمجھانے اور نصیحت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم اعلیٰ ترین عبادت ہے، لیکن اس میں مخلوق کے توسط ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے ہٹ کر بلا واسطہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا تھا۔ صفحہ نمبر 130۔ سورۃ التین، آیات 1 تا 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ بمحاورہ ترجمہ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ بمحاورہ ترجمہ۔ تشریح۔ آیت نمبر 1۔ عربی میں 3 انجیر کو کہتے ہیں اور زیتون بھی ایک درخت ہے۔ ان کی تفسیر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ انجیر اور زیتون کے خواص اور فوائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پھلوں کی قسم کھائی ہے۔ بعض دوسرے مفسرین تین اور زیتون سے مراد بعض مقامات لیتے ہیں۔ 3 سے مراد حضرت نوح کی وہ مسجد جو انہوں نے اود کے پہاڑ پر بنائی تھی،
اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اہل عرب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو پھل جس علاقے میں کثرت سے پیدا ہوتا تھا اس علاقے کو اس پھل کے نام سے موسوم کر دیتے تھے۔ اس نسبت سے یہ تین اور زیتون کی پیداوار کا علاقہ ہو سکتا ہے، اور یہ علاقہ شام و فلسطین ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس تفسیر کو قابل لحاظ سمجھا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3، اور قسم ہے طور سینا اور طور کے ایک پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا اور کتاب بھی عطا کی تھی، یہ بہت مبارک پہاڑ ہے۔ اور پھر فرمایا قسم ہے اس امن والے شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی، یہ وہی مقدس شہر ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باشہادت ہوئی، صفحہ نمبر 131، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا اور قرآن مجید بھی اول میں نازل ہوا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں بیت اللہ شریف واقع ہے جو حرم ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ آیات 4 تا 8، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون وما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ بامحاورہ ترجمہ، البتہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے سب سے نیچی حالت میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پس تو اس کے بعد روز جزا اور سزا کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تشریح، آیت نمبر 4، 3 زیتون، طور اور مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے تخلیقی انسان کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، یعنی یہ سب مقامات متبرکہ جہاں سے ایسے اولو العزم پیغمبر اٹھے گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو کیسے اچھے سانچے میں ڈھالا اور کیسی کچھ قوتیں اور ظاہری و باطنی خوبیاں اس کے وجود میں جمع کی ہیں۔ اگر یہ اپنی صحیح فطرت پر ترقی کرے تو فرشتوں سے سبقت لے جائے۔ آیت نمبر 5، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم اور ذہن کی طاقتوں کو برائی کے راستوں میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برائی کی توفیق دیتا ہے، صفحہ نمبر 132، اور گراتے گراتے اس سے گراوٹ کی اس انتہا تک پہنچا دیتا ہے کہ کوئی مخلوق گراوٹ میں اس حد کو پہنچی ہوئی نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کو لائق بنانا فرشتوں کے مقام کا، پھر جب منکر ہوا تو جانوروں سے بدتر ہے۔ آیت نمبر 6، جنہوں نے فرائض منصبی صحیح طور پر ادا کیے، ایمان کی دولت حاصل کی اور نیک اعمال انجام دیے، جنہوں نے اپنی زندگی عمل صالح کے سانچے میں ڈھال دی، وہ اس پستی سے بچ گئے اور اسی احسن تقویم پر قائم رہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ ایسے انسانوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، انہیں قیامت کو ایسی جزا ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ آیت نمبر 7، اے انسان، ان دلائل کے بعد تجھے کیا چیز ہے جو روز جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر تم قیامت کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھانے کے لیے تمام اسباب مہیا کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت برحق ہے اور اس روز تیرے کیے کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، اس کے باوجود تو قیامت اور آخرت کا منکر ہے۔ آیت نمبر 8، جب تم دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ انصاف کریں، مجرموں کو سزا دیں اور اچھے کام کرنے والوں کو صلہ و انعام دیں، تو خدا کے متعلق تمہارا یہ خیال ہے کیا وہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ انصاف نہ کرے گا؟ کیا اس سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ برے بھلے کو ایک خانہ میں رکھے گا؟ ہرگز نہیں، وہ سب سے اعلیٰ حاکم ہے، وہ اس کی عدالت میں صحیح فیصلے کیے جائیں گے۔ سورۃ الحلق، آیات 1 تا 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، صفحہ نمبر 133۔ بامحاورہ ترجمہ، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ تشریح، آیت نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کئی بار زور سے دبایا اور کہا پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پکڑ کر بہت زور سے دبایا اور کہا
اپنے رب کے نام کی برکت اور مدد سے پڑھو جو خالق ہے اور جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ آیت نمبر 2، اس آیت میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ 40 دن کے بعد یہ خون گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس میں بتدریج انسانی صورت بننے کا عمل شروع ہوتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، اعضاء بنتے ہیں۔ یہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ذرا غور کریں، جو ذات انسان کو حلق سے پیدا کر سکتی ہے، حقیر اور ناقص چیز سے انسان جیسی اشرف المخلوقات ہستی پیدا کر سکتی ہے، تو وہ ذات امی اور ان پڑھ کو بھی قاری و عالم بنا سکتی ہے۔ آیت نمبر 3، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت بڑا کریم ہے، یہ اس کا انتہائی کرم ہے، اس نے انسان کو حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے صاحب علم بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے۔ آیت نمبر 4، اور صاحب علم نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا، جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت، ترقی اور نسل در نسل اس کی بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا۔ تمام علوم قلم کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اور آنے والے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اگر وہ انسان کو قلم کا فن کا علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیت کی نشوونما پانے، پھلنے پھولنے اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچنے اور ترقی کرنے کا موقع نہ ملتا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 134، آیت نمبر 5، انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اللہ جس مرحلے پر چاہتا ہے انسان کے لیے علم کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جن جن چیزوں کو انسان اپنی دریافت سمجھتا ہے، در حقیقت وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اس کو ان کا علم دیا۔ آیات 6 تا 10، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لِيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ۔ بمحاورہ ترجمہ، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، بے شک تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تو نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تشریح، آیت نمبر 6، اس آیت کا روح سخن ابو جہل کی طرف ہے، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، مگر عنوان عام رکھا ہے اور عام انسانوں کو ایک کمزوری بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا چلتا ہے، اور جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں تو اس کے نفس میں سرکشی اور دوسروں پر ظلم وجود کے رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی اصلیت کو ذرا یاد نہیں کرتا کہ اس کو ایک حقیر چیز سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 7،
سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی کے خیال کرتا ہے۔ استغنا کی کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں مال و دولت، حکومت، جسمانی طاقت، کوئی ہنر، اچھی شکل و صورت وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب میں مال و دولت کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ دنیا کے مال و دولت پر مغرور ہو کر وہ سرکشی اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ابو جہل کا یہی خیال تھا۔ صفحہ نمبر 135 حقیقت، آیت نمبر 8 حقیقت یہ ہے کہ اس تمام سرکشی اور نافرمانی کے باوجود اس نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اول بھی اس نے پیدا کیا اور آخر بھی اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ہر شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا، اپنے اعمال کا حساب دے گا، پھر اسے معلوم ہوگا کہ اس روش کا کیا انجام ہوتا ہے، پھر اسے تکبر کی حقیقت کھلے گی۔ آیت نمبر 9 اور 10 ان آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھنا شروع کی تو ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا اور دھمکی دی کہ اگر وہ آئندہ نماز پڑھیں گے تو وہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو پاؤں سے کچل دے گا۔ اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ اس کی سرکشی اور تمرد کو دیکھو کہ خود تو اپنے رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں، دوسرا بندہ اگر خدا کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ منع کرتا ہے، کیا نمازی کو نماز سے روکنے سے زیادہ بری اور عجیب کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ یہاں اب اشارہ ابو جہل کی طرف ہے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو چڑھتا اور دھمکاتا تھا۔ آیات 11 تا 15 ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ۔ بمحاورہ ترجمہ، بھلا دیکھو اگر یہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا، بھلا دیکھیں اگر اس کو جھٹلایا اور منہ موڑا، کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر باز نہ آیا تو ہم چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ تشریح آیت نمبر 11 اور 12 بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر وہ بندہ جس نے نماز سے روکا ہدایت پر ہوتا، نیک راہ اختیار کرتا، دوسروں کو بھی تقوی کی تعلیم دیتا، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا، لوگوں کو خدا سے ڈرانے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا، تو وہ کیسا اچھا آدمی ہوتا۔ صفحہ نمبر 136 اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب قرار پاتا۔ تقوی اسی صورت میں حاصل ہوگا جب عدل و انصاف قائم رہے گا۔ جہاں تقوی ہوگا وہاں عدل ہوگا، مخلوق خدا اور قرابت داروں کے ساتھ احسان ہوگا۔ آیت نمبر 13 آپ بتلائیں گے کہ اگر یہ شخص دین حق کو جھٹلاتا ہے، قرآن پاک کی آواز اور اس کی تعلیم سے روگردانی کرتا ہے، دین حق سے منہ موڑتا ہے، یعنی نہ عقیدہ رکھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں کہ نماز سے منع کرنا کتنی بری اور عجیب بات ہے، وہ دولت کے غرور میں سرکشی کرتا ہے، اس نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ آیت نمبر 14 کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ اس کی سرکشی اور اس سے پیدا ہونے والے عمل کو دیکھ رہا ہے؟ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح مخلوق کو تنگ کرتا ہے۔ نمازی کو نماز پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت سے روکتا ہے، انہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے روکتا ہے۔ اسے مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل سے واقف ہے۔ آیت نمبر 15 اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رہنے دو، یہ سب کچھ جانتا ہے پر اپنی شرارت سے باز نہیں آتا۔ اچھا اب کان کھول کر سن لو، اگر اپنی شرارت سے باز نہ آیا تو ہم اس کو جانوروں اور ذلیل قیدیوں کی طرح سر کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ بدر کے میدان میں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا اور کنویں میں پھینک دیا گیا۔ آیات 16 تا 19 ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ بمحاورہ ترجمہ، چوٹی جو جھوٹی اور گناہگار ہے وہ بلائے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی بلاتے ہیں پیادوں کو، نہیں اس کی بات نہ مان اور تو سجدہ کر اور نزدیک ہو۔ صفحہ نمبر 137 تشریح آیت نمبر 16 یہ چوٹی جھوٹی اور سخت خطا کار ہے، یعنی جس سر پر یہ چوٹی ہے وہ جھوٹ اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گویا اس کا جھوٹ اور گناہ بال میں سرایت کر گیا ہے۔ اس نے بال تو شریف آدمی کی طرح رکھے ہوئے ہیں مگر حقیقت میں جھوٹا، ظالم اور طاغی ہے، اس کے اندر ظلم، زیادتی اور کفر بھرا ہوا ہے۔ ہم اس کو پکڑ کر ذلیل کریں گے اور آخرت میں فرشتے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالیں گے۔ آیت نمبر 17 ایک روز
ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں روکنا چاہا۔ اس نے دھمکی دینے پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا تو اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کس بلبوتے پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ اس پر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے حمایتیوں کو بلا لے جو سب سے زیادہ ہیں۔ آیت نمبر 18، اور ہم بھی اپنے پیادوں کو یعنی عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے، دیکھو کون غالب آتا ہے، وہ اسے پکڑ کر ذلیل و رسوا کریں گے اور اس کا کوئی حامی و مدد کو نہ پہنچ سکے گا۔ زمانیہ پکڑنے والے یا دھکا دینے والے کو کہتے ہیں۔ اس دنیا میں زمانیہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آخرت میں زمانیہ سے مراد فرشتے ہیں۔ آیت نمبر 19، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز اس کی پرواہ نہ کیجیے، اس کی کسی بات پر دھیان نہ دھریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہو شوق سے اللہ کی عبادت کرو، اگر ان کی بات مان لی گئی تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ سارا پروگرام ناتمام رہ جائے گا، لہٰذا آپ اپنے پروگرام پر قائم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خوف نماز پڑھتے رہیں، اللہ کی اطاعت میں مصروف رہیں، اس کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ سجدہ بندہ کو اللہ سے قریب تر کرنے والی حالت ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سجدہ کریں۔ سورۃ القدر، شان نزول۔ اس سورت کے شان نزول میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کی عبادت کی۔ صفحہ نمبر 138۔ وہ شخص دن کو جہاد کرتا تھا اور رات بھر عبادت میں گزارتا تھا۔ جب مسلمانوں نے یہ واقعہ سنا تو وہ مستعجب ہوئے اور خیال کیا کہ ایسے لوگوں کے درجات بہت بلند ہوں گے، ہم نے اتنی ہمت کہاں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اس پر سورہ قدر نازل ہوئی، جس میں اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ آیات 1 تا 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تشریح۔ آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ وہی الہی ہے جس نے سب انسان محتاج ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ جب فرشتہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا، وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی۔ اس رات کو یہاں شب قدر کہا گیا ہے۔ سورۃ الدخان میں اس کو مبارک رات کہا گیا ہے۔ قدر کے 2 مفہوم ہیں۔ قدر کا پہلا مفہوم عظمت و شرافت ہے، یعنی یہ رات اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ دوسرا معنی تقدیر ہے، یعنی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 2، اور آپ کو کیا پتہ کہ شب لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بڑی عظمت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرہ میں طاق رات ہوتی ہے۔ علماء کرام کی اکثریت کا خیال ہے کہ یہ 27ویں رات ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 139۔ سال میں جو امور تقدیر نافذ ہونا ہے وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 30۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زائد کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر بہتر ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں۔ کتنی بہتر ہے؟ دگنی، 4 گنا، 10 گنی، سگنی وغیرہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اور جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم بدنصیب ہے۔ آیات 4 تا 5۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بامحاورہ ترجمہ، اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کا انتظام کرنے کے لیے اترتے ہیں، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ تشریح۔ آیت نمبر 4۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے اللہ کے بندے مرد یا عورت نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں سب کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں، سوائے اس آدمی کے جو شراب پیتا ہو یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، یعنی ہر معاملہ میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 5۔ شب لیلۃ القدر کی برکات رات کے کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ شروع رات سے طلوع فجر تک ایک ہی حکم ہے۔
یعنی خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ساری رات جاری رہتا ہے، شام سے صبح تک یہ پوری رات خیر ہی خیر ہے اور ہر شر اور فتنے سے پاک ہے۔ صفحہ نمبر 140 سورۃ البینہ آیات 1 تا 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ ورسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتاب قیم وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ بامحاورہ ترجمہ: اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے کفر سے باز نہ آنے والے تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آئے۔ اللہ کی طرف سے ایک رسول پاک صحیفے پڑھتا ہے جن میں درست احکام تحریر ہوں اور اہل کتاب میں تفرقہ برپا ہو مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی۔ تشریح آیت نمبر 1۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ گمراہی کے اس درجے میں پہنچے ہوئے تھے کہ ان کو اپنے عقائد باطلہ سے بننا ممکن نہ تھا اور وہ اپنی غلطی پر مغرور تھے۔ کسی حکیم یا ولی یا عادل بادشاہ کے سمجھانے سے وہ رائے راست پر آ جائیں یہ ممکن نہ تھا۔ ان کی اس حالت کفر سے نکلنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ ایک دلیل روشن آ کر کفر کی ہر صورت کا غلط اور خلاف حق کو نہ سمجھائے اور رائے راست کو واضح اور مدلل طریقے سے ان کے سامنے پیش کر دے۔ آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت واضح بنا کر بھیجا جس کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سناتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ وہی خداوندی کے وہ احکام سناتے تھے جو بعد کے صحیفوں کے ذریعے محفوظ کیے گئے، کیونکہ ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحیفے سے نہیں بلکہ اپنی یاد سے پڑھ کر سناتے تھے۔ صفحہ نمبر 141۔ آیت نمبر 3۔ قرآن کی ہر صورت ایک مستقل کتاب ہے، اس میں درج احکام مستقیم، منصفانہ و معتدل ہیں۔ اس کے علوم بالکل صحیح اور راست اور مضامین نہایت مضبوط ہیں۔ جو آسمانی کتابیں پہلے آ چکی ہیں ان کے سب سے ضروری خلاصے اس کتاب میں درج ہیں۔ اس کے احکام قیامت تک دائم و قائم رہیں گے۔ آیت نمبر 4۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے اور دیکھنے سے قبل تو یہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اختلاف نہیں تھا، سب آپ کی نبوت اور اعتقاد پر جمع تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان میں افتراق پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور بہت سے انکار کرنے لگے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس پیغمبر آخر الزماں کا وہ انتظار کر رہے تھے اس کی آمد پر سب اس پر ایمان لے آتے، مگر انہوں نے اپنی بدبختی اور عناد کے سبب وحدت و اجتماع کے خلاف و شقاق کا ذریعہ بنایا۔ آیات 5 تا 8۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ صفحہ نمبر 142۔ بامحاورہ ترجمہ: انہیں صرف یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے دین کو خالص کر کے یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہیں ہوئے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا۔ تشریح آیت نمبر 5۔ ان لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے دین کو خالص کر کے یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جس دین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں اسی دین کی تعلیم اہل کتاب کو ان کے ہاں آنے والے انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں میں دی گئی تھی۔ صحیح دین ہمیشہ سے یہ رہا کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، ہر طرف سے رخ پھیر کر انسان صرف
ایک اللہ کا پرستار اور تابع بن جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سب طرف سے لوٹ کر اس ایک مالک کے غلام بن جائیں۔ آیت نمبر 6، جن اہل کتاب اور مشرکین نے کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کو ماننے سے انکار کیا، جبکہ ان کا وجود خود ایک دلیل روشن ہے، ان سے بدترین کوئی مخلوق نہیں، حتیٰ کہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور عقل اور اختیار نہیں رکھتے، یہ عقل و اختیار رکھتے ہوئے بھی حق سے منہ موڑتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت نمبر 7، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نفسانی خواہشات کو اپنے الہی کے تابع بنایا، اس کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کیا اور حنیف بن گئے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، لہٰذا اللہ کی بہترین مخلوق ٹھہرے۔ ان میں سے بعض افراد بعض فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 143، آیت نمبر 8، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ کے ہاں ان کا بدلہ جنت ہے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ تو ایمان پر راضی ہوتا ہے، اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی عطا پر راضی ہوں گے، کیونکہ اب انہیں کوئی تمنا یا آرزو نہ ہوگی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جس کے اندر خشیت الہی ہوگی، اس کی نافرمانی کے پاس نہیں جاتا۔ سورۃ الزلزال، آیات 1 تا 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ بمحاورہ ترجمہ، جب زمین زلزلہ سے الا ڈال لی جائے گی اور زمین اپنے اندر کی سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، اس دن وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ تشریح، آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ ساری زمین کو ایک نہایت سخت اور ہولناک زلزلہ سے ہلا ڈالے گا، جس کے صدمے سے کوئی عمارت، کوئی پہاڑ یا درخت زمین پر قائم نہ رہے گا، سب نشیب و فراز برابر ہو جائیں گے، تاکہ میدان حشر بالکل ہموار اور صاف ہو جائے۔ آیت نمبر 2، نفخہ ثانیہ کے وقت زمین جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، مثلاً مردے، سونا، چاندی وغیرہ، سب باہر اگل ڈالے گی۔ صفحہ نمبر 144، اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا، وہ دیکھ کر کہے گا کہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا، مال کو کوئی لینے والا نہ ہوگا، سب دیکھ لیں گے کہ آج یہ چیز جس پر لڑا کرتے تھے سب کس قدر بیکار ہے۔ آیت نمبر 3، آدمی زندہ ہونے یا اس زلزلے کے آثار دیکھنے کے بعد، یا ان کی روحیں عین زلزلہ کے وقت حیرت زدہ ہو کر کہیں گی، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے جو اس قدر زور سے ہلنے لگی ہے، اور اپنی اندر کی تمام چیزیں ایک دم باہر نکال پھینکی۔ آیت نمبر 4، اس روز زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین کے حالات بیان کرنے سے مطلب یہ ہے کہ زمین اللہ کے بندے یا بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا، وہ کہے گی کہ میں اس کے فلاں دن فلاں کام کیا تھا، جس جگہ پر کسی نے عبادت کی ہے یا نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، وہ سب راز فاش کر دیے جائیں گے۔ آیات 5 تا 8، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تشریح، آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ جنگی گھوڑوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ذرا جنگی گھوڑوں کو دیکھیے، انسان کے اشارے پر دوڑتے ہانپتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس نے ان کو پیدا نہیں کیا، صرف گھاس دانہ دیتا ہے، جبکہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا، قوت دی، عقل و شعور دیا، ضروریات زندگی عطا کی، اللہ کے احسانات کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، جنگی گھوڑوں کو دیکھیے، انسان کے اشارے پر اپنے سموں سے چنگاریاں اڑاتے چلے جاتے ہیں، خطرات کا مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ اس نے ان کو پیدا نہیں کیا، صرف گھاس دانہ دیتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، قوت دی، عقل و شعور دیا، اپنی نعمتوں سے نوازا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر گزار نہیں ہوتا۔
آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ذرا جنگی گھوڑوں کو دیکھیے، انسان کے اشارے پر صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ اس نے ان کو پیدا نہیں کیا، صرف گھاس دانہ دیتا ہے، جبکہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، قوت دی، عقل و شعور دیا، طرح طرح کی نعمتیں دیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنگی گھوڑوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ذرا جنگی گھوڑوں کو دیکھیے، انسان کے اشارے پر گرد و غبار اڑاتے چلے جاتے ہیں اور خطرات سے کھیلتے ہیں، حالانکہ اس نے ان کو پیدا نہیں کیا، صرف گھاس دانہ دیتا ہے، جبکہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، قوت دی، عقل و شعور دیا، بے شمار نعمتیں عطا کی، وہ اللہ کے احسانات کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 5، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جنگی گھوڑوں کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ذرا جنگی گھوڑوں کو دیکھیے، انسان کے اشارے پر دشمن کے مجمع میں جا گھستے ہیں، خطرہ کا مول لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 147، حالانکہ اس نے ان کو پیدا نہیں کیا، صرف گھاس دانہ دیتا ہے، جبکہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، قوت دی، عقل و شعور دیا، اپنی نعمتوں سے نوازا، پھر بھی وہ اللہ کے احسانات کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 147 جاری ہے، آیات 6 تا 11۔ ان الانسان لربه لقنود وانه لذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ خود اس پر گواہ ہے، اور بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں مدفون مردے اٹھائے جائیں گے اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے سامنے آ جائے گا؟ بے شک اس کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ تشریح آیت نمبر 6، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اس کی بے شمار نعمتوں سے شب و روز فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر اس کی فرما برداری نہیں کرتا، اور جانوروں سے زیادہ ذلیل و حقیر ہے۔ ایک گھوڑے کو مالک گھاس اور دانہ دیتا ہے، وہ اس کے اشارے پر دوڑتا چلا جاتا ہے اور گمسان کے محرکے میں گھس جاتا ہے۔ کیا انسان نے گھوڑے سے بھی سبق نہیں سیکھا کہ اس کا پالنے والا بھی کوئی ہے جس کی اس سے فرما برداری کرنی چاہیے؟ آیت نمبر 7، انسان اپنی ناشکری پر زبان حال سے گواہ ہے۔ ذرا اپنے ضمیر کی آواز کی طرف متوجہ ہو تو سن لے کہ اندر سے خود اس کا دل کہہ رہا ہے کہ تو بڑا ناشکرا ہے۔ بعض سلف نے انہو کی ضمیر رب کی طرف لوٹائی ہے، یعنی اس کا رب اس کی ناصفائی اور کفران نعمت کو دیکھ رہا ہے۔ انسان اپنے طرز عمل سے خود اپنی ناشکری پر شہادت دے رہا ہے۔ صفحہ نمبر 148، آیت نمبر 8، حرص اور طمع اور بخل اور امساک نے انسان کو اندھا بنا رکھا ہے، اور وہ دنیا کے زر و مال کی محبت میں اس قدر غرق ہے کہ اس کو اپنا منتہائے مقصود سمجھنے لگا ہے اور من حقیقی کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ نہیں سمجھتا کہ آگے چل کر اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ مال کی محبت میں وہ حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں کرتا۔ آیت نمبر 9 اور 10، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب مردہ جسم قبروں سے نکال کر زندہ کیے جائیں گے، اور دلوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں سب کھول کر رکھ دی جائیں گی۔ انسان مال کی محبت میں اپنے راز چھپاتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ سب چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ اس دن ہر چیز سامنے ہوگی۔ اس وقت دیکھیں یہ مال کہاں تک کام دے گا، اور نالائق ناشکرے لوگ کہاں چھوٹ کر جائیں گے۔ اگر یہ بے حیا اس بات کو بھی سمجھ لیتے تو ہرگز مال کی محبت میں غرق ہو کر ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ آیت نمبر 11، ہر چاند کے اللہ کا علم ہر وقت بندے کو ظاہر و باطن پر محیط ہے، لیکن اس روز اس کا علم ہر شخص پر ظاہر ہو جائے گا اور کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہے گی۔ اس کو خوب معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے اور وہ کون کیا ہے اور کس سزا و جزا کا مستحق ہے۔ سورۃ القاریہ، آیات 1 تا 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ صفحہ نمبر 149، بامحاورہ ترجمہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے کھڑکھڑانے والی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے۔ تشریح آیت نمبر 1، 2 اور 3، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی چیز
اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ مراد قیامت ہے، جو دلوں کو گھبراہٹ اور کانوں کو سخت آواز سے کھڑکھڑائے گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ کی قہری تجلی نازل ہوگی، جس کا اثر ہر چیز پر پڑے گا۔ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہے گی، سب کچھ دھرم بھرم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے گی، جس کی وجہ سے کوئی شے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گی۔ ایک اور بنیادی اثر یہ ہوگا کہ ہر چیز سے ثقل ختم ہوگا اور آپس میں جڑنے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی اور تمام چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ آیت نمبر 4، جب قیامت برپا ہوگی تو سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ اس وقت لوگ گھبراہٹ کی حالت میں اس طرح بھاگے بھاگے پھریں گے کہ جیسے روشنی پر آنے والے پروانے ہر طرف پراگندہ و منتشر ہوتے ہیں۔ آج یہ لوگ بڑے وزنی اور صاحب تدبیر بنے پھرتے ہیں، مگر قیامت کے دن یہ افراتفری کا شکار ہوں گے اور پتنگوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ آیت نمبر 5، قیامت والے دن مضبوط اور وزنی پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی کہ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح اڑنے لگیں گے۔ پہاڑوں کو رنگ برنگ کے اون سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف رنگ کے پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ ان سب پہاڑوں کو دھنا جائے گا اور ان کے ذرات اڑتے پھریں گے۔ صفحہ نمبر 150، آیات 6 تا 11۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ بامحاورہ ترجمہ، پس جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ آرام میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تشریح، آیت نمبر 6 اور 7۔ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، تمام اعمال نیک اور بد کو حاضر کیا جائے گا، پھر ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اس کے نتیجہ میں جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ بہت ہی پسندیدہ عیش میں ہوگا، خواہش کے مطابق منمانی زندگی گزارے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جس انسان کے اعمال وزن دار نکلیں گے اسے وہاں عیش و آرام کی زندگی نصیب ہوگی۔ اعمال کا وزن ایمان و اخلاص کی نسبت سے ہوگا۔ دیکھنے میں کتنا ہی بڑا عمل ہو، اگر اخلاص کی روح نہ ہو وہ اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 8 اور 9، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اعمال کا وزن ایمان اور اخلاص کی نسبت سے ہوتا ہے۔ جس آدمی میں ایمان ہی نہیں اس کا عمل بالکل بے وزن ہوگا، اور اگر ایمان موجود ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اخلاص کتنا ہے۔ جو اعمال ان بنیادی چیزوں سے خالی ہوں گے وہ لامحالہ بے حقیقت اور وزن سے خالی ہوں گے، لہٰذا ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آیت نمبر 10 اور 11، جن لوگوں کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ حاوی ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ حاویہ کوئی خالی خولی گھڑا نہیں ہے بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ وہ آگ جس کا متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تپش دنیا کی آگ سے اتنی گنا زیادہ ہوگی۔ جن لوگوں کے اعمال ہلکے ہوں گے ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے گھڑے میں پھینکا جائے گا۔ صفحہ نمبر 151، سورۃ التکاثر، آیات 1 تا 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ بامحاورہ ترجمہ، تمہیں اصول کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ کے ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر سن لوگے کہ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ تشریح، آیت نمبر 1، تم کو کثرت مال کی محبت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور دوسروں کے مقابلے میں اس پر فخر جتانے کی دھن افراد پر بھی سوار ہے اور اقوام پر بھی۔ اس دھن نے لوگوں کو ہر اس چیز سے غافل کر دیا ہے جو اس سے بہتر ہے۔ وہ خدا سے، عاقبت سے، اخلاقی ذمہ داریوں سے اور اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 2، یہاں زیارت و مقابر سے مراد مر کر قبر میں پہنچنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو مال و دولت میں کی بہتات یا مال و اولاد اور قبیلہ و نسب پر تفاخر غفلت میں ڈالے رہتی ہے، اپنے انجام اور آخرت کے حساب کی کوئی فکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں موت آ جاتی ہے اور وہاں عذاب میں پکڑے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 3، تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ متاع دنیا کی یہ کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے۔ صفحہ نمبر 152، حالانکہ یہ ہرگز
ترقی و کامیابی نہیں ہے، تمہیں اس کا برا انجام معلوم ہو جائے گا اور تم جان لو گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے۔ آیت نمبر 4، دیکھو بار بار تاکیداً کہا جاتا ہے کہ تمہارا خیال صحیح نہیں ہے، مال و اولاد وغیرہ کی بہتات ایک کام کا آنے والی چیز ہے، عنقریب تم معلوم کرو گے کہ یہ زائل اور فانی چیز ہے، ہرگز فخر کے لائق نہ تھی، اور آخرت ایسی چیز نہیں جس کا انکار کیا جائے یا غفلت برتی جائے۔ تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ اصل زندگی میں اور عیش و عشرت آخرت کی ہے۔ آیات 5 تا 8، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ بامحاورہ ترجمہ، کاش تم علم یقین سے جان لیتے، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، پھر تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر اس دن نعمتوں کے بارے میں تمہاری باز پرس ہوگی۔ تشریح، آیت نمبر 5، اگر تم یقینی طور پر اس بات کو جان لیتے کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے سب ساما ہیچ ہیں اور ہرگز اس غفلت میں نہ پڑتے، اگر تم یقینی علم کے جانتے کہ جزائے عمل ضرور واقع ہوگا اور اس کے مطابق اپنا عمل جاری رکھتے تو آگے چل کر کوئی دشواری لائق نہ ہوتی۔ اس چیز کو بار بار سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح پیدائش کے ساتھ موت لازم ہے، اسی طرح جزائے عمل بھی لازم ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرتا ہے تو ضرور یقینی علم حاصل ہو جاتا، مگر افسوس انسان نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں دوزخ کے بارے میں اس وقت یقین آئے گا جب تم قیامت کے روز دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اس دن دوزخ کو قریب کر دیا جائے گا، حالانکہ یقین تمہیں اس دنیا میں ہونا چاہیے تھا۔ صفحہ نمبر 153، کہ تاکہ تمہارے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا اور تم نیک راہ اختیار کرتے۔ آیت نمبر 7، اے انسان تیری غفلت اور انکار کا نتیجہ دوزخ ہے اور وہ تم کو دیکھنا پڑے گا۔ اول تو اس کا کچھ اثر برزخ میں نظر آئے گا، پھر آخرت میں پوری طرح عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن تم اپنی آنکھوں سے دوزخ کا مشاہدہ کرو گے، اور آنکھوں سے دیکھ لینے کو عین الیقین سے تعبیر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 8، اس وقت پوچھا جائے گا کہ اب بتلاؤ دنیا کی عیش و آرام کی کیا حقیقت ہے، یا اس وقت سوال کیا جائے گا کہ جو بے شمار نعمتیں ظاہر و باطنی، آفاقی و نفسی، جسمانی اور روحانی تمہیں دنیا میں عطا کی گئی تھیں اور تم ان سے مستفید ہو رہے تھے، ان کا تم نے کیا ادا کیا؟ منہم حقیقی کو کہاں تک خوش رکھنے کی کوشش کی اور ان گناہوں میں تو خرچ نہیں کیا۔ سورۃ الحشر، آیات 1 تا 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحشر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بامحاورہ ترجمہ، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی۔ تشریح، آیت نمبر 1، عصر زمانے کو کہتے ہیں، یعنی قسم ہے زمانہ کی جس میں انسان کی عمر داخل ہے، جسے تحصیل کمالات و سعادات کے لیے ایک متاع گراں مایہ سمجھنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 154، یا قسم ہے نماز عصر کے وقت کی جو کاروباری دنیا میں خاص مشغولیت اور شرعی نقطہ نظر سے نہایت فضیلت کا وقت ہے، یا قسم ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی جس میں رسالت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ کا نور پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ آیت نمبر 2، اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوگا کہ برف بیچنے والے دکاندار کی طرح اس کی تجارت کار اس ملال جیسے عمر عزیز کہتے ہیں دم بدم کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس رواداری میں کوئی ایسا کام نہ کر لیا جس سے یہ عمر رفتہ ٹھکانے لگ جائے گی، بلکہ ایک ابدی اور غیر فانی متاع بن کر ہمیشہ کے لیے کارآمد بن جائے، تو پھر خسارہ کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ زمانہ کی تاریخ پڑھ لو اور خود اپنی زندگی کے واقعات پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں نے انجام بینی سے کام نہ لیا